وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا لیسن ہے 9ویں پارے کا، اور آیت نمبر 168 سے آنورڈ 207 تک سورۃ الاعراف ہماری آج مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ جی، کہانی ہم پڑھ رہے تھے حضرت موسیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کہانی بتائی، ساتھ ان کی نیچر کی جو ہلکا پن تھا وہ دکھایا، کچھ ایسی کریکٹرسٹکس بتائیں جو کہ اللہ کو نہیں پسند، مثلاً نان سیریس لوگ تھے، باتوں کو سمجھنے والے لوگ نہیں تھے، مذاق اڑانے والے لوگ تھے، اور یعنی ان کے اندر کوئی اخلاقی طور پر ایسی عمدہ مزاج کی سنجیدگی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بہت بری عادتیں لے کر دنیا میں چل رہے ہیں اور اس کا ہمیں نقصان نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین میں ہی گروہ گروہ کر دیا۔ ان میں سے کچھ نیک تھے، کچھ برے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں طرح سے آزمائش کی، اچھے حالات سے بھی اور برے حالات سے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ اب کسی ایک جگہ پر وحدت میں اکٹھے نہ ہو پائے اپنی اس حرکت کی وجہ سے جو کہ وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد بہت سے لوگوں کو وارث بنایا، ان کے بعد نالائق جانشین آئے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو کیوں نالائق ہوتے ہیں، جانشین کیوں نالائق ہوتے ہیں؟ اس میں دو لوگوں کی غلطی ہے۔ ایک تو ان کی اپنے جانشینوں کی، لیکن بہت بڑی غلطی ان کے والدین کی ہوتی ہے۔ ہاں پر جو ایک ریفرنس آ گیا نا، وہ یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بچے ہوں گے نا نالائق بنیں گے، جانشین ان کو اچھی عادتیں نہیں ہوں گی۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے کتاب کی بات کی ہے کہ کتاب کے نالائق جانشین تھے ان کے۔ کیوں کیونکہ ان کی جو آپ نے گرومنگ کی ہے وہ انہی گراؤنڈز پہ کی ہے کہ دنیا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کا ساز و سامان لیتے رہے اور آخرت کو فراموش کرتے رہے، اور پھر یہ بھی کہتے رہے کہ ہمیں تو ضرور ہی بخش دیا جائے گا۔ تو کتنی زبردست یہ ریفرنس ہے آج کے دور میں کہ ہماری جتنی بھی ایجوکیشن کی فیلڈز آپ کھول کر دیکھ لیں، ان کی لیفلیٹس دیکھ لیں، ان کے ایڈورٹیزمنٹس دیکھ لیں، وہاں پر آپ کو وہ اچھی جاب کو سکیور کرنے کا، آپ کے فیوچر سکیور کرنے کا اس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو اس طرح سے ان فیلڈز میں لے کر جاتے ہیں جن میں بہت اسکوپ ہو آگے بڑھنے کا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ آگے جو دوسری بات ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، اس چیز کو ذرا سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کا جو ایک فوکس تھا نا وہی آؤٹ ہو گیا تھا۔ دنیا ان کے فوکس میں آ گئی، آخرت ان کے فوکس سے کیا ہو گئی؟ آؤٹ ہو گئی۔ تو جب آپ شوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں نا، کسی پہ آپ نشانہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو فوکس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو فوکس آؤٹ ہو گیا۔ اگر ہمارا فوکس دور کی آخرت ہوگی تو دنیا تو ہماری نظر سے پھر اوجھل ہو گئی نا، ہم وہ آخرت پہ دیکھیں گے۔ تو آخرت پہ فوکس نہیں تو دنیا تو قریب ہے، تو وہ تو ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں ضرور بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ان سے کتاب پر عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے؟ انہوں نے جو کچھ اس میں ہے پڑھ لیا ہے، اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ سمجھو کہ کتاب کو پکڑنا، اس کتاب کے ساتھ ایک کام مت کرنا، والذین یمسکون الکتاب، کتاب کو مضبوط پکڑ لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو نماز اور قرآن کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا، یہ ہے جو کامیابی کا ایک اصول ہے یا فارمولا ہے۔ تو اگر آپ اس دنیا میں اتنے آپ نے مصروف کر لیا ہوا ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں بھول گئی ہیں، تو پھر قرآن تو آپ کو نہیں اصلاح کرنے والا اور کامیاب بتا رہا، پھر پتہ نہیں کون ہے جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ آپ خسارے میں ہیں، اپنی زندگی کو یوں گھل رہی ہے جیسے برف گھل رہی ہے، عصر کا وقت آپ کی زندگی میں آ چکا، اب بولیے مغرب اور عشاء بس؟ تو آگے اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو زور سے کھینچ کر پہاڑ کو ان کے سر پہ کھڑا کر دیا۔ اب ان کی عادتیں ہم دیکھتے گئے، ہم نے پیچھے بھی پڑھی ہیں۔ یہ لوگ بات نہیں سنتے تھے، جسے آپ کہتے ہیں نا، مطلب اگر آپ ایک مدر ہیں یا آپ کو اگر کسی کو پڑھانے کا اتفاق ہوا تو اس بچے کی ایک لرننگ کی طرف ایک ایٹیٹیوڈ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں نہیں، اور ان کے لیے 10 اور بہانے ہوتے ہیں، تو
وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے، مطلب اپنی ایفرٹ پٹ تو کریں، اللہ کی طرف سے اس میں رحمت آئے گی. ان کے پاس بہانے تھے، ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو بہت مشکل ہے، ایسے تو ہم کر ہی نہیں سکتے. اب حضرت موسیٰ کو طور سے لائے ہیں اللہ کی طرف سے کچھ وعدے کہ بھائی ان کو تم نے سب سے پہلے یہ اوتھ ٹیکنگ جیسے آپ کہتے ہیں نا، یہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو رہی ہے، اس کے بعد ان کی ہم سلیکشن کریں گے. کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں ایسے ہی ہوتا ہے، کو بڑے بڑے عہدوں کے لیے اوتھ لیا جاتا ہے. تو ان سے کچھ وعدے میثاق لیے گئے تھے اور ان پر انہوں نے پہاڑ کو اٹھایا گویا کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے اوپر گرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا ہے قوت سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے، تاکہ تم تتقون پرہیزگار بن جاؤ. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیں، یہ سب کچھ پکڑ لو. اب یہ انسٹرکشنز مل رہی ہیں نا، کس سے مل رہی ہیں؟ بڑے سے. سیریس لینا چاہیے تھا اس کو. فوجی ٹریننگ جب ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسی کو ہنسنے کی اجازت ہوتی ہے؟ تو چیزیں اہم ہیں تو اس کو سیریس لیجئے. اور اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے اس بات کو کوئی نہیں، آگے پیچھے آپ نے پڑھ کے ہیں کہ ہنسے اور دل میں کہا ہم نے کون سی مان لینی ہے، پھر اس کے بعد پیچھے سے بھی اس کو نافرمانیوں سے چینج کیا، وعدے توڑ دیے، اور آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی ساری انرجیز ویسٹ کرتے رہے، ہنستے رہے، انجوائے کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے. یہ ان کی زندگیاں تھیں، اور دل میں سوچتے رہے ہم نے تو ضرور بخش دیا جانا ہے. بھائی ہماری اتنی پیچھے بیک ہے، اسٹرانگ ہے ہم. اللہ تعالیٰ نے آگے ذرا ایک بڑا بڑا پیارا واقعہ، اور یہ پتہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوا ہے، میری ماما، میرے پاپا، ہمارے سب کے ساتھ ہوا ہوا ہے. کیا واقعہ ہے یہ؟ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے نا، ہمارے باپا، ہمارے سب سے بڑے پاپا حضرت آدم، تو وہ جب پیدا ہوئے تھے تو ان کی پشتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسوں کو سب کو پیدا کیا تھا. یہ حدیث میں اس کی صراحت ملتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر ان کی پشت سے ان کی ساری اولاد ہاتھ پھیرا تو نکل گئے. کیسے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو شعور دیے، ان کو زندگیاں دی، اور ان کو کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ، کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم قیامت کے دن اس عہد سے غافل ہو، کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا جی، اچھا جی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ یاد ہی نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ عہد ہوا ہوا تھا؟ اچھا ایک بات بتائیں، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کو یاد ہے کہ آپ کی کیا کیفیت تھی؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی؟ آپ کو فرسٹ ٹائم کس نے برتھ کے بعد نہلایا تھا؟ نہیں پتہ چلتا نا. یہ باتیں ہم بھول جاتے ہیں. اس لیے ان باتوں کو بھی اگر ہم یقین رکھتے ہیں نا کہ وہ بھی تھیں، کیونکہ کسی نے ہمیں بتایا، میری ماں نے بتایا کہ تم تھے، تم جو پیدا ہوئے تو یہ کچھ ہوا. تو اسی طرح قیامت کے دن ہمیں وہ یاد آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروا دے گا. تو شرک سے برات کے لیے اور بچنے کے لیے ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے علاوہ کسی کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا نہ ہو، یاد رکھنا کہ تم کہو کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اور ہم ان کی اولاد تھے، تو جو بڑوں نے کیا ہم تو ان کے پیچھے چلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنی ذمہ داری ہے، تمہاری اپنی سینس آف رسپانسبلٹی ہے، اللہ کو بھولنا نہیں ہے. یاد رکھو گے؟ جیسے کوئی آپ کسی دوسرے شہر میں جا رہے ہیں اور آپ کی ماں کو کہیں اپنی ماں کو بھولنا نہیں ہے ادھر جا کے بیٹا، کہیں کہ ماما کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں چلے جاؤ گے نا تو میرے بندوں مجھے بھولنا نہیں ہے. اگلی آیات پہ آ جائیے. اب اس سے اگلی جو آیات ہیں اس میں پھر ہم پڑھنے لگے ہیں ایک ایسا واقعہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کی مثال پیش کی ہے. وہ کون تھا؟ کسی حدیث میں اس کی صراحت نہیں، صرف وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ ایک بالم نامی ایک شخص تھا حضرت موسیٰ کی قوم کا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کے بارے میں پیسے لے کر بد دعا کرنے کی کوشش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کو اللہ اپنی کوئی نشانی دے دیتا ہے، جیسے کسی کے ہاتھ میں شفا آ گئی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب کا علم دے دیا، کوئی ہدایت دے دی، تو وہ کیا کرتا ہے اس کتاب، اس علم کے ذریعے وہ بڑی بلندیاں حاصل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، مخلوق کی خدمت کر سکتا ہے، لیکن وہ زمین کی طرح گرتا ہے، اس کتے کی طرح جس کی زبان بس لٹکتی ہی رہتی ہے، یعنی دنیا کے لیے، اس کو دنیا کے لیے اس کی رال ٹپکتی ہی رہتی ہے اس شخص کی. اس کو مل جائے تو بھی، نہ ملے تو بھی، بس اس کو چاہیے دنیا. تو یہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو چٹلایا اور اپنے پر ظلم کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو شیطان کتے کی طرح بس ہانپتے رہیں گے دنیا کے پیچھے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے نا، ہدایت اسی کے پاس ہے، جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کو خسارہ پانے والے، وہی خسارہ پانے والے ہیں. آگے آ جائیے الاعراف آیت 179.
بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم ہی کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں جن کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں۔ سورۃ الاعراف 179۔ کتنی بڑی بات آج ہمیں پتہ چلی۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا ضروریت پھیل گئے میں دنیا میں، لوگ ادھر ادھر، آنکھیں کان دل دماغ بند، جانوروں جیسی زندگی، کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں، جانوروں سے بھی بدتر زندگی، اپنا مقصد تخلیق نہیں پہچانتے، اپنا زندگی اپنے خالق کو نہیں پہچانتے۔ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں؟ ان نعمتوں کا استعمال صحیح کیا کیجیے میری پیاری بہنوں۔ آنکھیں اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ میک اپ کر کے ان کو سنوارا جائے، اس لیے دی ہیں کہ اس کے دین، اس کی کتاب، اس کو پڑھا جائے۔ کان اس لیے دی ہیں کہ اللہ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی اپنی چوائس ہے، ان چیزوں کو آپ استعمال کر کے اللہ کے راستے کو پر چل سکتے تھے، آپ نہیں چلیں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ اللہ کے لیے ہی ہے اچھے اچھے نام، سو اسے ان کے نام کے ساتھ پکارو، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، انہیں جلدی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بخاری میں ہے، جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ احصاہا، جن کو سمجھ لے گا۔ اللہ کو سمجھنا ہے نا، کسی کے بارے میں آپ نے جاننا ہو نا، کوئی آپ کو، آپ جس کے فین فالوئنگ ہی ہوتی ہے، آپ اس کے پیج پہ جاتے ہیں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کھاتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے، اس کے گھر کا ٹور کرتے ہیں۔ ہم اپنے اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر اس کے ناموں کو دیکھنا ہوگا۔ وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ وہاب ہے۔ تو اللہ کے ناموں کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور ان پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا یہ مقام بتاتا ہے کہ بڑے حکیم انداز میں اللہ سے مانگا کرو۔ اللہ تو خبیر ہے، میں تجھے بتاؤں اپنے دل کی حالت۔ اللہ تو رحمان ہے، تو اس سے بڑھ کر میں کس سے رحمت کی امید رکھ سکتی ہوں؟ اللہ تو حافظ ہے، حفیظ ہے، ہر ایک پہ کی نگرانی کرنے والا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرما دے۔ اللہ تو رزاق ہے، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ سے دعا مانگا کیجئے ان کے اچھے اچھے نام پڑھ کے، اللہ کو ان کے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کے، کیونکہ جب آپ اللہ سے اس کے اچھے ناموں کا وسیلہ دے کر مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ویسے ہی میرا بندہ جب اپنے ہاتھ دونوں اٹھا لیتا ہے اور دعا مانگتا ہے، پھر مجھے غیرت آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی کیسے لوٹا دوں۔ تو وہ لوگ جو اس کے ناموں کے بارے میں الحاد کرتے ہیں ان کو برا طریقے سے، تو اللہ کا قرب پانے کی نا ہر ممکن کوشش کیا کریں، قرآن پڑھ کے، اس کے ناموں پہ غور و فکر کر کے، یعنی آپ کی زندگی کی سوچوں میں ہر وقت ایک سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں قریب کیسے ہو سکتی ہوں اور وہ کیسا ہے۔ پھر اس کے بارے میں جب آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا، پھر آپ کو بتانا، یاد کروانا نہیں پڑتا آج تم نے اس کو یاد کیا۔ جب آپ اس سے محبت کرتے ہیں آپ بلا ارادہ اس کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت یاد کرتے ہیں۔ آپ کا کوئی پیارا، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا خاوند کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، آپ جب کچھ اچھا پکاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے بھائی کو یہ چیز بڑی پسند تھی، آپ میرے ہسبینڈ یہ بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں۔ آپ کو کوئی ایونٹ آ جائے، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، اس کو کال کرتے ہیں، آپ کو کوئی یاد نہیں کرواتا آج تم نے اپنے بھائی کو صبح سے یاد کیا۔ یہ دل کی محبت ہے جس کے ساتھ آپ کا دل کا لگاؤ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچ لیں گے۔ پہلے ہم ان کو استدراج دیتے ہیں، پھر کھینچ لیتے ہیں۔ جیسے وہ ایک دفعہ ڈھیل دیتے ہیں پھر کھینچ لیتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ کبھی گڈی اڑائی ہے پتنگ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا جب کھینچ لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، دوسری پتنگ کے ساتھ آپ جب اپنی پیچا لڑا کے کھینچتے ہیں تو دوسری پتنگ تو کٹتی ہی کٹتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پھر اس کی گڈی اڑتی نہیں ہے، وہ کٹ جاتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کا مکر بڑا مضبوط ہے، اللہ کی حیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر اکڑ ساری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اکڑ اسی وقت آتی ہے جب تک رہتی ہے جب تک پکڑ نہیں آتی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 185، کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی ملکوت کو نہیں دیکھا جو اللہ نے پیدا کی ہے؟ ہاں دیکھیے،
دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی، ہم نہیں دیکھتے. ہم اپنے آپ میں اتنے بزی ہیں، موبائل میں، ٹی وی میں اور اس قسم کی چیزوں میں، کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں چڑھتے ہوئے. کتنا عرصہ ہو گیا. چلیں آج آپ سے ہم سوال پوچھتے ہیں، لاسٹ ٹائم پہ آپ نے سورج کو غروب ہوتے ہوئے کب دیکھا تھا، اور سورج کو طلوع ہوتے ہوئے کب دیکھا تھا؟ کب آپ نے آسمان پہ چاند کی 14ویں رات کو دیکھا تھا؟ کب آپ نے جا کر پارک میں صرف اس لیے گئے تھے کہ ہم اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں، پرندوں کو، ہوا کو، مٹی کو، اور ان چیزوں کو انجوائے کریں اور اس اپنے رب کے قریب ہوں؟ اتنی قربت عظیم الشان آسمان اور زمین کے باوجود ہم اللہ کو نہیں پہچانتے. اللہ فرماتا ہے شاید تمہارا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ کس بات پر تم ایمان لاؤ گے؟ یعنی موت کا وقت مقرر ہے تو پھر آ گیا، تو پھر تو ایمان لانے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. آگے آ جائیے آیت نمبر 186. جس کو اللہ گمراہ کر دے سے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کیونکہ ہدایت کا تعلق نا آپ کے اندر کی حالت سے ہے، آپ کے دل کی حالت سے ہے. جس دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی، اس دل کو پھر اللہ ہدایت کے نور سے روشن بھی نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اپنی طغیان میں، اپنی سرکشی میں حیران و سرگرداں پھرتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی، وہ کب قائم ہوگی؟ کہہ دے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، اور اس کو ظاہر نہیں کرے گا اس کے وقت کے مطابق. مگر وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے اچانک آئے گی. کیا پتہ چلا؟ 3 باتیں اس کے بعد میں پتہ چلی ہیں قیامت کے بارے میں. اچانک آئے گی، اور بہت بھاری ایونٹ ہوگا، اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے. قیامت اچانک آئے گی. جیسے کسی کی زندگی میں موت بھی تو اچانک آ جاتی ہے، اور وہ زمین و آسمان کے لیے بہت بھاری دن ہوگا، بہت مشکل، بہت دشوار دن ہوگا. نبی کو بھی نہیں پتا. اللہ تعالیٰ کے نبی سے لوگوں نے پوچھا تو اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں. انما علمها عند اللہ. اس قیامت کی وقوع پذیر ہونے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اور اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ ایک بڑی قیامت ہے جو پوری کائنات کی موت ہے، اور ایک آپ کی قیامت ہے جب آپ مر جائیں گے. سورۃ الاعراف آیت 188. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے تمام عقائد کی اصلاح کرنے والی آیت ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ درے نبی پر پڑا رہوں گا، خاص طور پہ جو کہتے ہیں کہ یا نبی کرم فرمائیے، یا یہ جو کہتے ہیں کہ اپنی امت پہ نظر شفقت فرمائیے. اللہ کا قرآن سورۃ الاعراف آیت 188. اب مجھے نہیں پتا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کس نے یہ بتا دیا. قرآن تو یہ نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن حکیم کی اس آیت کا یہ ترجمہ ہے. اور اگر میں جانتا ہوتا غیب تو میں ساری بھلائیاں سمیٹ لیتا، مجھے کبھی تکلیف پہنچتی ہی نہ. مجھے کیوں تکلیف پہنچے جب مجھے پتا ہے کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے؟ میں پیش بندی کے طور پر تدبیر کر لوں. میری کوئی اس قسم کی ابیلٹی نہیں ہے. میں صرف انسان ہوں، اور مجھ پہ کیا چیز زیادہ ہے؟ میں ایک رسول ہوں بس. یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہا ہے. اگر آپ کو پتا ہوتا تو آپ کی احد میں آپ کے اتنے قریبی عزیزوں نے مر جانا ہے، آپ کبھی نہ اس میدان میں جاتے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میرے دانت ٹوٹ جائیں گے، دانت شہید ہو جائیں گے، تو آپ کبھی نہ جاتے. آپ نے اپنی ایک ماہ تک اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پریشان رہے، آپ کو حقیقت حال نہیں پتہ چلی. یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہے. نبی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں کسی کے. وہ اپنی ذات کی، تبھی تو اللہ کے نبی فرماتے تھے ہر نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے سکون حاصل کرے. بس جب وہ اس کو ڈھانپ لیتی ہے، حملت حملا خفیفا، اس سے حاملہ ہو جاتی ہے. دیکھا کتنا پیارا اللہ نے قرآن بتایا. مرد اور عورت، سکون، محبت، ایک دوسرے کو ڈھانپ لینا، ایک دوسرے کے لیے جینا. یہ ہے قرآنی جوڑا، خوبصورت محبت والا جوڑا. لڑائیاں نہیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان دونوں کی سینس آف اچیومنٹ ہے، دونوں کی کامیابی کس میں؟ ایک بچے کے لینے میں.
ان دونوں کا ایک بچہ ہو رہا ہے نا، دونوں بڑا خوش ہو رہے ہیں، دونوں چپکے چپکے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. وہ عورت جو کہ بہت بھاری محسوس کرتی ہے اس بچے کے ساتھ، یعنی اس کا وزن بھی ہے ثقلت میں، اور اس کی فیلنگس بھی ہیں کہ شی از ناٹ فیلنگ لائٹ، شی فیلز برڈن سم لاٹ آف انٹرنل چینجنگس دیٹ ہیپن جب پریگنینسی ہوتی ہے. تو عورت اتنی تکلیف بھی برداشت کرتی ہے، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے میں کیا آ رہی ہے اس کو سونا، نیند. 9th منتھ میں تو ساری پریگننٹ عورتوں کو پتا ہوگا کہ نیند ہی نہیں آتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹریننگ کروا رہا ہوتا ہے نا، بچے کے ساتھ جاگنا ہوتا ہے. تو 9th منتھ میں تو ساری رات آپ بیٹھ کے گزار جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ سب محبتیں اس بچے کے ساتھ بھی لگاوٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے. محبتیں میاں اور بیوی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ، اور پھر وہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں صحیح سالم بچہ دے دیجئے، اور جب اللہ ان کو صحیح سالم بچہ دے دیتا ہے تو پھر اس میں شرک کرتے ہیں. اللہ بلند ہے. یہ کیسا شکوہ اللہ نے کر دیا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ جس نے اتنا محبت سے ہمیں رکھا، جس نے ہمیں اتنا پیارا تحفہ دیا جو صرف وہ دے سکتا ہے، اولاد، ہم اس اولاد کو اس اللہ کا تعارف نہیں دیتے اور اسی اولاد کو شرک سکھا دیتے ہیں اس چیز میں جس میں کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں. تو یہ کتنی بڑی پیرنٹنگ میں مسٹیک کرتے ہیں ہم. اپنے بچے کو اللہ نہیں بتاتے، اس اللہ کا تعارف نہیں دیتے، کتنا بڑا حق تلفی کر دیتے ہیں ہم اللہ کی. اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو شرک کرتے ہیں نا، وہ خود کچھ بھی نہیں بنا سکتے، اس بچے کو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس اللہ کی ناقدری کرتے ہیں. کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے علاوہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مشرک ہیں، تم ان کو ہدایت کے راستے کی طرف بلاؤ یا تم چپ رہو، ان کو برابر ہے. اس لیے اس سے جو پتہ چلتا ہے، پتہ کیا ہے؟ ایجوکیشن سائیکالوجی کا ایک بڑا اہم اصول ہے، لرننگ کے لیے لرنر کی ریڈینس ضروری ہوتی ہے. کوئی بھی لرنر اپنی مرضی سے لرن کرتا ہے. اگر وہ پورلی موٹیویٹڈ ہوگا تو بیسٹ ٹیچنگ ایڈز، بیسٹ ٹیچنگ مٹیریل، آڈیو ویژول ایڈز، سب کچھ بیکار جائے گا. اور اگر وہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے تو اس کو بے شک بہت اچھا آپ نے نہیں بھی پرووائڈ کیا تو بھی وہ آگے بڑھے گا. اس لیے یہاں پر پھر وہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولس اور کالجز میں جو ٹارگیٹس سیٹ کر دیے جاتے ہیں ٹیچرس کے لیے، جو کہ ڈویبل ہی نہیں کہ 100% رزلٹ دیں، کیونکہ ٹیچر کا کام صرف پڑھانا ہوتا ہے. وہ اپنا بیسٹ دے، یہ اس سے آپ ڈیمانڈ کریں، اس سے رزلٹ ڈیمانڈ نہ کریں، کیونکہ رزلٹ انسان کی اپنی جو بھی مطلب دو لوگ مل کر چاہ رہے ہیں نا، ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ ہوگا نا، وہ اپنی مرضی سے ریٹین کرے گا ٹیچر سے. ٹیچر اس کے سر میں گھول کے نہیں ڈال سکتا. یہ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے کہا کہ آپ ان کو نہیں پڑھا سکتے بھائی، مرضی سے وہ نہیں آ رہے ہدایت پہ، تو آپ کی ذمہ داری ختم، پہنچا دیا بس بہت ہے. اگر تم بلاؤ گے اللہ کے علاوہ، تو جن لوگ کو تم بلاتے ہو نا وہ تمہارے جیسے ہی تو بندے ہیں. تو کیا انسانیت کی تسلیل، اس کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہو؟ تمہارے جیسا بندہ ہے، اور اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. کوئی امیر کوئی غریب نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی بہت عبادت گزار ہے تو اس کو اس چیز کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ آپ اس کے قدموں میں بیٹھیں گے، اس کو پیر صاحب کہیں گے، اس کو آپ جناب کہیں گے. برابری کی بنیاد پر سب انسانوں کو ڈیل کریں. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب کا مظاہرہ کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں کوپریشن سے چلیں، ایک بڑے ہیں مرتبے میں مقام میں رسپیکٹ کریں، لیکن عقیدت نہیں کرنی جو ہم کرتے ہیں آج کل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری کوئی دعا کا جواب بھی تو نہیں نہ دیتے، اور جو مردہ لوگ ہیں جن کو تم بلاتے ہو، وہ جو تمہارے معبودان باطل ہیں، ان کے نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہے نہ کچھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں. تو پھر کیسی عقل کی آری سوچ ہے تم لوگوں کی کہ ان کے سامنے بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہو؟ ان کے پیچھے مطلب کہ کہنے کا یہ ہے کہ ایک موبائل فون ہو، آپ بچوں کی طرح اس کو کان پہ لگا کے باتیں کر رہے ہو، نہ اس میں کوئی سگنل ہے، نہ اس میں کوئی بیٹری، کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ تو بچگانہ سوچ ہے نا. ذرا سوچیں، بڑے ہوتے ہیں ہم ہنستے ہوتے ہیں نا کہ یہ کیا بچہ کر رہا ہے، کان پہ فون لگا کے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ فون نہ کوئی کنیکٹڈ ہے، نہ سم ہے، نہ کچھ ہے، بچے اسی پہ خوش ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرو اپ، اپنے آپ کو بڑا کیجئے. بے شک میرا دوست اللہ ہے، وہ جس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہ صالحین کا دوست ہے، نیکوں کا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اور جن لوگوں کو تم اس کو علاوہ چھوڑ کے بلاتے ہو نا، وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی کیٹیگوریکل بات ہے.
ایک اصول کی بات ہے، کوئی بھی بندہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، حقیقتاً مدد ساری کی ساری اللہ کی طرف سے آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو معاف کر دیجیے. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. یہ جاہل لوگ ہیں. جیسے بچوں کو آپ کہتے ہیں نا، بچوں کو آپ کہتے بیٹا یہ چھوڑ دیں موبائل، آپ یہ کیا پکڑ کے پھر رہے ہیں، اس پہ تو کوئی سگنل کوئی نہیں مما میں نے اسی سے کھیلنا ہے. بڑی دفعہ ہم اس کو سمجھائیں گے، ہم کہیں چلو پھر کھیلو اس سے، تم تو وہی پاگل نہ سنا میری بات. تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ لڑنا جھگڑنا نہیں، ڈگنیٹی لو نہیں کرنی، جا کر ان کو چیخنا نہیں ہے، بحث مباحثہ نہیں کرنا، معاف کر دیجیے اور اچھائی کا حکم دیں جب جب آپ کو موقع ملے. لیکن وہ جاہل ہیں، ان سے اعراض کیجیے. نمبر 200، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. نزغ، شیطان کوئی چھیڑ جائے نا آپ کو تو اللہ کی پناہ حاصل کیا کیجیے. اب شیطان کی چھیڑخانیاں آپ کو تو تھا کہ مطلب لوگ چھیڑتے ہیں ایک دوسرے کو، تو شیطان جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا، کبھی آپ چاند رات پہ، عید کی رات پہ لوگ بازار جاتے ہیں تو وہ اوباش قسم کے لڑکے چھیڑ جاتے ہیں کسی کو، تو وہ وہاں پہ ہنگامہ سا کھڑا ہو جاتا ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ شیطان بھی چھیڑتے ہیں، شیطان کی بھی چھیڑخانیاں ہوتی ہیں. کیسے؟ اب دیکھیں اگلے آیت میں، وہ لوگ جو پرہیزگاری کرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ پھر یاد کرتے ہیں اور وہ چوکنے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیطانوں کے بھائی ہیں جو ان کو گمراہی میں بڑھاتے رہتے ہیں اور وہ اس میں کمی نہیں کرتے. یہ 3 آیتیں جو ہیں نا، میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی زبردست قرآن کی مسٹری میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان ہمارے ارد گرد پتہ کیسے پھرتے ہیں، طائفن، مطلب پھرتے رہتے ہیں ادھر ادھر ہمارے ارد گرد. اب اس کی میں آپ کو اگر اگزامپل دوں نا، تو اس کی اگزامپل ہم زیادہ بہتر طریقے سے آج کے دور میں سمجھ سکتے ہیں. جیسے سگنلز ہوتے ہیں، موبائل کے سگنلز ہیں، وائی فائی کے سگنلز ہیں، تو وہ سگنلز ریسیو کر لیتے ہیں، وہ کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں جو ڈیوائسز ان سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا، ایک تو وہ چھیڑنے کی سے باز نہیں آئے گا، وہ ہمارا دشمن ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے ہڈن سگنلز جیسے کہ آپ کے موبائل کے سگنلز ہیں. پھر دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے اس میں کہ وہ آپ کے ارد گرد پھرتے رہتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی حالت کو دیکھتے رہتے ہیں. آپ کبھی غافل ہو جائیں، آپ کے ایموشنل سٹیٹس آ جائیں آپ پر، آپ تو وہ آپ کو ایک چوکا لگا جاتے ہیں، آپ کو چھیڑ جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی وسوسہ ڈال جاتے ہیں، کوئی غلط خیال ڈال جاتے ہیں. مثلا آپ اگر بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اچانک آپ قرآن کا کوئی سننے کی کوشش کر رہے ہیں تو نیچے سے کوئی ایسی گندی سی چیز آپ نے دیکھ لی، چلو اس کو کھول کے دیکھ لوں، یا ویسے کوئی اور چیز آپ کی ٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو بڑا پروٹیکٹ کیا ہوا ہو، نہیں آپ نے اسکار پڑے ہوئے ہیں، تو اب آپ کے ذریعے وہ کسی بچے کے ذریعے آ جائیں گے. آپ نماز پڑھنے لگیں، اچانک بچہ رونے لگ جائے گا، کوئی کال آ جائے گی. اگر آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا اپنے بچوں کو اور اپنے، تو آپ کے ہسبینڈ کو کسی بات پہ اچانک غصہ چڑھ جائے گا، آپ کی ماما آپ کو ڈانٹنے لگ جائیں گے. تو یہ ساری جو ہے نا کنیکٹڈ چینز ہیں. شیطان جو ہیں وہ ہمارے ارد گرد ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی لیے جیسے آپ گندا پانی نہیں پیتے نا، تو اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھنے کے لیے آپ کو جیسے کووڈ میں ماسک لگاتے تھے، ایسے ہی اپنے آپ کا ماسک پہنے، صبح اور شام کے اذکار کریں. اس میں کوئی تعویذ نہیں لٹکانا، کوئی اس طرح سے لوہے قرآنی بنا کر تکیے میں نہیں رکھ دینا، یہ قرآن نے نہیں بتایا نا. قرآن نے بتایا کہ جب وسوسہ آئے تو پھر معوذتین پڑھیں، صبح شام میں پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیات پڑھیں. اپنی حفاظت کریں، اپنے بچوں پہ حفاظت کریں. اور آپ کو جب کوئی شیطان کی طرف سے طائف کوئی چوکا لگے نا، آپ کو فوراً چوکنے ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان کے جو مومن ہوں گے ان کو شیطان کی طرف سے جب بھی کوئی وسوسہ اندازی ہوگی نا، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ میرے دشمن نے اپنا کام کر دیا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اس نے دیکھ لیا کہ میں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا آج، تو یہ پیچھے پڑ گیا، اس نے مجھے تنگ کیا ہی کیا. وہیں پہ استغفر اللہ پڑھ لیں اور وضو کر لیں، کوئی اللہ کے ذکر کا سہارا لے لیا کریں. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 204 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی کہ قرآن اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن لیا کیجیے. اگر آپ نے مطلب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کو خاموشی سے سن کر بھی آپ رحمت کا حصول حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہوتے تھے نا وہ قرآن حکیم کے لیے سننے کے لیے آتے ہیں. تو آپ کو بھی اگر قرآن سننے کا موقع ملتا ہے تو بڑے دھیان سے سنا کیجیے. آیت نمبر 206 میں پھر اللہ تعالیٰ 205 میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ کو یاد کرنا ہے نا تو آپ کا اللہ کا پرسنل تعلق ہو. یہ بھی سگنلز ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیجیے، ٹانکا اللہ سے جوڑ لیجیے. اپنے موبائل کے سگنل میں اللہ کی محبت کی سم ڈال دیجیے، پھر اللہ سے اس کے سگنل وصول کیا کیجیے. اس کے لیے پھر آپ کو صبح اور شام اپنے اس موبائل کو ریچارج کرنا ہوگا اذکار پڑھ کے.
شیطان نکل جائے گا، اللہ آ جائے گا، اور آپ پھر ایک بہت مضبوط قلعے میں بنا لیں گے۔ تو صبح اور شام کے اذکار آپ پڑھ لیں، حصن المسلم کی بک ہے، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں، کسی بھی اور جگہ سے آپ کو صبح شام کے اذکار مل جائیں گے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ملتا صبح کے وقت یا شام کے وقت بزی روٹین کی وجہ سے، تو یوٹیوب پہ اذکار الصباح، اذکار المساء جا کر آپ لکھیں، آپ کو مل جائیں گے، آپ وہ سن لیا کریں، یہ ضروری ہے۔ اور وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اگر آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا صبح و شام، تو پھر آپ ایک کائنات کے وسیع و عریض حصے کا، ایک کائنات کا ایک حصہ بن جائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس وسیع و عریض کائنات میں آپ کو بھی مرج کر لے گا جو سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا لیسن ختم ہوا، نصف سے ربع تک۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔